سورہ فصلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا مہربان و شفیق۔ حامیم، ہا میم۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن رحمان و رحیم کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک ایسی کتاب جس کی آیتیں خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، وہ قرآن جو عربی زبان میں نازل ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، جو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، پھر اکثر لوگوں نے اس سے روگردانی کی، وہ سنتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب حائل ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ اے نبی آپ فرما دیجئے بلا شبہ میں تو تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا معبود بس خدائے واحد ہے، اسی کی جانب استقامت سے رخ کیے رہو اور اسی سے مغفرت طلب کرو، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، فرما دیجئے کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور تم کسی کو اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہو، وہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، اس نے زمین کو خلق فرمانے کے بعد اس کے اوپر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور 4 دنوں کے اندر اس میں ہر ایک کی طلب و ضرورت کے مطابق سامان معیشت کا بندوبست کر دیا۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها
فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا، تو اس نے اسے اور زمین کو حکم دیا کہ خوشی خوشی یا بکراہت ہماری طرف آؤ. ان دونوں نے کہا ہم فرما بردار بن کر تیرے حضور آ گئے. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. تو پھر اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان پر اس کا قانون وحی کر کے بتا دیا، اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بنا دیا. یہ عزیز و علیم اللہ کا بندوبست ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر اس کے باوجود بھی کفار روگردانی کریں تو فرما دیجئے میں تم کو ایسے اچانک آ جانے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد و سمود پر نازل ہوا تھا. اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کی طرف مرسلین آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ خبردار اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، انہوں نے جواب دیا اگر ہمارا رب چاہتا تو ہم پر فرشتے نازل کر دیتا. آپ کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو وہ زمین میں ناپ گھمنڈ کرنے لگے اور انہوں نے کہا ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور ہماری آیتوں کا مسلسل انکار کرتے رہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. تو ہم نے ان کی طرف چند منحوس دنوں میں تیز و تند ہوا بھیج دی تاکہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اس دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن قوم سمود کی ہم نے ہدایت کی تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا. آخر کار ان کے کرتوت کی وجہ سے ذلت آمیز ہولناک عذاب نے انہیں پکڑ لیا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ایمان لانے والوں کو نجات دے دی اور وہ لوگ متقی بھی تھے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى
هم يوزعون اور جس روز دشمنان خدا کو دوزخ کی طرف لانے کے لیے گھیرا جائے گا اور ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ وہ لوگ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اسی خدا نے قوت گویائی عطا کی جس نے ہر شے کو گویا کیا ہے، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ اور تم گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے بیشتر اعمال سے اللہ بھی بے خبر ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا تمہیں ہلاک کر ڈالا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اب اگر وہ برداشت کر لیں تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو پھر بھی انہیں کوئی موقع فراہم نہ کیا جائے گا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے ان پر کچھ ایسے رفقا مسلط کر دیے تھے جو ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز کو خوشنما بنا کر انہیں دکھا رہے تھے۔ آخر کار ان پر وہی فیصلہ ثابت ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہ پر ثابت ہو چکا تھا، یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والوں میں تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کافروں نے یہ کہا کہ خبردار اس قرآن کو مت سنو، اور جب سنایا جائے تو اس میں خلل پیدا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یقیناً ضرور بالضرور ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے بدترین حرکات کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ
لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. یہ آج ہی دشمنان خدا کی جزا ہے، اسی میں ان کا دائمی گھر ہوگا، جو بطور جزا اس لیے دی جائے گی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اور کافروں نے کہا، اے پروردگار، تو ذرا ان جنوں اور انسانوں کو ہمیں دکھلا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو انہیں اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ اچھی طرح ذلیل و خوار ہوں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر ثابت قدم رہے، تو ان پر فرشتے نازل ہو کر یہ کہتے ہیں، نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو، البتہ جنت کی اس بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا چکا ہے. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، وہاں پر تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اور تم جس چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. نزلا من غفور رحیم. یہ سامان ضیافت ہے بخشنے والے مشفق اللہ کی جانب سے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص کی بات سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا یا صالح انجام دیا اور کہا بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، بدی کا دفاع اس بات سے کیجیے جو احسن ہو، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اور یہ خوبی صرف صبر کرنے والوں کو میسر آتی ہے، اور وہ یہ مقام بڑے نصیب والوں کو ملتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالنا چاہے تو آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے، یقیناً وہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.
اور اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں۔ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، صرف اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ لیکن اگر یہ لوگ استکبار کریں تو کوئی بات نہیں، جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک مقرب ہیں وہ رات و دن اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ تھکتے ہی نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ زمین خشک اور بنجر پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو یکایک وہ لہلہانے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے، اور بے شک جس ہستی نے اس زمین کو زندگی بخشی ہے وہی مردوں کو حیات عطا کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ سوچ لو جسے آگ میں جھونک دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن حالت امن میں آ رہا ہو وہ بہتر ہے؟ تمہارا جو جی چاہے کرو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگران ہے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کلام الہی نصیحت لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور یقیناً یہ ایک بلند منزلت کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ باطل نہ تو اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، یہ ایک صاحب حکمت اور لائق ستائش ہستی کی نازل کردہ ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ اے محمد، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے وہی آپ سے پہلے رسولوں سے کہا جا چکا ہے، بے شک آپ کا پروردگار درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک سزا بھی دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں بنا دیتے تو یہ لوگ یہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیتیں واضح طور سے بیان کی گئیں،
کتنی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی اور مخاطب عربی ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کتاب مومنین کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے کانوں میں گرانی ہے اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ گویا انہیں دور سے پکارا جا رہا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور اس بارے میں بھی اختلاف ہوا تھا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے سے یہ معاملہ طے نہ پایا جا چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے سخت شک و شبہ میں گرفتار ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جس نے عمل صالحہ انجام دیا تو اس کا فائدہ خود اسے ہوگا، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا تو اس کا وبال بھی خود اسی پر ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں ڈھایا کرتا۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ اس ساتھ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، اور وہی ان تمام پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے جلوہ دکھاتے ہیں۔ جو مادہ حاملہ ہوتی ہے اور جو بچہ جنتی ہے سب اس کے علم میں ہے، اور جس دن وہ اللہ انہیں پکارے گا کہ بتاؤ کہاں ہے میرے وہ شریک، وہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کا گواہ نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور ان کے سارے معبود گم ہو جائیں گے جنہیں اس سے پہلے وہ پکارا کرتے تھے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان کبھی بھی دعائے خیر طلب کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن اگر کوئی آفت آ پہنچتی ہے تو بے آس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ مگر جو ہی تکلیف دہ مرحلہ گزر جانے کے بعد ہم اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اسی کا حقدار ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف پلٹایا گیا تو اس کے پاس بھی میرے لیے بھلائی ہوگی، اور کافروں نے جو کچھ کیا ہے ہم ضرور بے ضرور انہیں بتلا کر رہیں گے، اور ہم انہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔
ہم جب انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا شخص کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک چلا گیا؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفوس میں بھی دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔ کیا تمہارا رب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا شبہ وہی ہر شے کا گواہ ہے۔ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ جان لو یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک و شبہے میں مبتلا ہیں، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً وہی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔